آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے، تو آئیے مزید تاخیر کیے بغیر آج کے اس پہلے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا یہ سبق ہم کائن ماسٹر اپلیکیشن پر پڑھیں گے۔ کائن ماسٹر اپلیکیشن ایک موبائل ویڈیو ایڈیٹنگ اپلیکیشن ہے۔ اس سے اچھی اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی اپلیکیشن اس ٹائم موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس آئی فون ہے یا پھر اینڈرائیڈ موبائل فون ہے، آپ دونوں پر اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ انسٹال کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ آپ نے اس کو انسٹال کرنے کے لیے چلے جانا ہے پلے اسٹور میں۔ پلے اسٹور ہر موبائل میں موجود ہوتا ہے۔ آپ نے پلے اسٹور کو اوپن کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو سرچ بار میں آپ نے کائن ماسٹر لکھ دینا ہے۔ تو یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں سرچ۔ جیسے ہی میں نے سرچ کیا ہے تو یہاں پر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، سب سے اوپر ہمارے پاس کائن ماسٹر اپلیکیشن آ چکی ہے۔ تو آپ نے اس کا نام بھی دیکھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپلیکیشن میرے پاس پہلے سے انسٹالڈ ہے۔ میں اس کو یہاں سے اوپن کروں گا۔ آپ نے انسٹال کر لینا ہے۔ یہاں پر انسٹال کا بٹن آپ کے پاس آئے گا۔ انسٹال پر کلک کریں گے تو انسٹال ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ یہاں سے کرتا ہوں میں اوپن۔ جیسے ہی یہاں سے میں نے اوپن کیا ہے تو اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس طرح کا ونڈو آ چکا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آج کی اس کلاس میں ہم کچھ اس کا تعارف جانیں گے۔ اس ایپلیکیشن میں کتنے ٹولز ہیں، کون سا ٹول کس کام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے اوپر آپ کو کریئٹ نیو کا آپشن مل جاتا ہے۔ کریئٹ نیو پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے ویڈیوز کو ایڈٹ کیا جاتا ہے۔ کریئٹ نیو پر کلک کیے بغیر آپ ویڈیو کو ایڈٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو گیٹ پروجیکٹس کا آپشن مل جاتا ہے۔ گیٹ پروجیکٹس میں آپ کو کئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، جن میں ویڈیوز اور فونٹس وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں بنی بنائی آپ کو اس پروجیکٹس میں مل جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہاں پر سیٹنگز ہیں۔ اگر آپ اس سیٹنگ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں، کائن ماسٹر کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں یہاں سے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کائن ماسٹر کو ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی خرابی ہو چکی ہے، تو آپ یہاں سے ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے میں بیک آؤں گا اور اس کے ساتھ ہی نیچے آپ کو پریمیم یوزر کا آپشن مل جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس سبسکرائب کا آپشن ہوگا، میرے پاس پریمیم یوزر کا آپشن ہے۔ میرے پاس پریمیم یوزر کا آپشن اس وجہ سے ہے کیونکہ میں نے اس ایپلیکیشن کو خریدا ہوا ہے، پرچیز کیا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو اگر خریدا ہوا ہوگا تو آپ کے پاس بھی پریمیم یوزر کا آپشن ہی ہوگا۔ اگر آپ نے خریدا ہوا نہیں ہے تو آپ کے پاس یہاں پر سبسکرائب لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ تو یہاں پر میں سب سے پہلے سیٹنگ پر کلک کرتا ہوں۔ اس سیٹنگ پر میں نے جیسے ہی کلک کیا ہے، یہاں پر آپ کو ڈیوائس کیپیبلٹی انفارمیشن لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ان 3 ڈاٹ پر کرنا ہے کلک۔ اس کے بعد اس کو رن کر دینا ہے، رن انالیسس نو، اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کو جو لیئرز نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے موبائل کے مطابق ہو جائیں گی۔ آپ کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا، آپ کے پاس لیئر کچھ بڑھ جائیں گی۔ یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر آپ لیئر دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ رن کرنے کے بعد دوبارہ سے لیئر دیکھ لیں گے تو آپ کے پاس اضافہ ہو چکا ہوگا۔ تو یہاں پر ابھی میں اس کو نہیں کرتا، آپ نے 3 ڈاٹ پر کلک کرنے کے بعد اس آپشن پر کلک کر دینا ہے، رن انالیسس نو، اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو یہاں سے میں آتا ہوں بیک آنے کے بعد یہاں پر میں کریئٹ نیو پر کلک کروں گا کیونکہ میں نے کچھ مزید ٹولز آپ کو پڑھانے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کرنی ہے، ویڈیو ایڈٹ کرنا ہے اور ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ میوزک، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ تو کریئٹ نیو پر میں کلک کروں گا۔ کریئٹ نیو پر جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے، یہاں پر آپ کو بہت سارے سائز مل جاتے ہیں کہ آپ کس سائز پر ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں، ویڈیو کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سائز ہے یہ ہے یوٹیوب سائز۔ اگر آپ یوٹیوب پر ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کا جو نارمل سائز ہوتا ہے وہ 16:9 ہوتا ہے۔ یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ یوٹیوب کا سائز ہے۔
اگر آپ ٹک ٹاک کی ویڈیوز ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، کائن ماسٹر کے ذریعے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو اس کا سائز ہوتا ہے 916، یہ جو آپ کو سیکنڈ آپشن پر مل جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ انسٹاگرام پر کام کرتے ہیں تو آپ ایک والا سائز منتخب کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 4-5 والا سائز یہ جو آپ کو نظر آ جاتا ہے یہ بھی انسٹاگرام والا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو 3 سائز مل جاتے ہیں، یہ بھی ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان پر بھی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو ان پر بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں یہ 4 سائز زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلا سائز میں منتخب کروں گا۔ سب سے پہلے سائز پر جیسے میں نے کلک کیا ہے یہ سائز منتخب ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں اس نیکسٹ پر کر دیتا ہوں کلک۔ نیکسٹ پر جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے اس پیج پر آ چکا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اس کینسل پر کلک کر دینا، اس کراس پر کلک کر دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس کراس آ جائے تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے اس پیج پر آپ آ جائیں گے، اس پیج پر آپ پہنچ جائیں گے۔ تو آج ہم اس پوری لائن کو پڑھیں گے۔ اس لائن میں جتنے بھی ٹولز ہیں، سب سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ جو ٹول آپ کو نظر آتے ہیں یہ ہائیڈ ہیں، ابھی شو نہیں ہیں۔ یہاں پر اس وقت 2 ٹول ہیں جو اس وقت آپ کو اوپن نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ٹول اور اس کے ساتھ یہ سیٹنگ کا ٹول۔ تو آج ہم سب سے پہلے میڈیا براؤزر کو پڑھیں گے۔ میڈیا براؤزر کیا ہوتا ہے؟ میڈیا براؤزر اگر آپ کوئی بھی ویڈیو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو مین چیز آپ کی میڈیا ہوتی ہے۔ آپ تب تک ویڈیو کو ایڈٹ نہیں کر پاتے جب تک آپ میڈیا میں نہ جائیں، کوئی آپ مین اپنی چیز اٹھا کر نہ لے آئیں۔ تو دوستو میں میڈیا براؤزر میں جاتا ہوں، میڈیا پر کرتا ہوں کلک، اس کے بعد کوئی ایک تصویر یا پھر کوئی ایک ویڈیو لے کر آتا ہوں۔ تو یہاں پر میں نے ایک یہ چھوٹی سی ویڈیو لے لی ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو میرے پاس آ چکی ہے۔ آپ کوئی بھی ویڈیو سٹارٹ میں سلیکٹ کر لیں کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں فی الوقت۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تمام کے تمام ٹولز اب اوپن ہو کے آ چکے ہیں۔ اگر آپ اس پہلے والے ٹول پر کرتے ہیں کلک تو آپ بالکل بیک چلے جائیں گے جہاں سے ہم نے کائن ماسٹر اوپن کیا تھا۔ سب سے پہلا پیج آیا تو اسی پیج پر آپ پہنچ جائیں گے، بیک چلے جائیں گے، اس پیج سے بیک چلے جائیں گے۔ اگر آپ کرتے ہیں اس آپشن پر کلک تو یہ جو آپ نے سلیکٹ کی ہے، یہ جو آپ میڈیا میں گئے تھے، میڈیا میں جانے کے بعد آپ نے یہ چیز اٹھائی تھی، یہ ویڈیو چھوٹی سی اٹھائی تھی، یہ بیک چلی جائے گی۔ تو اس پر میں کرتا ہوں کلک۔ جیسے ہی میں نے کلک کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو لیئر تھی، یہاں پر جو ویڈیو تھی یہ بیک ہو چکی ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نیچے والے پر کلک کرتے ہیں تو یہ جو ویڈیو ابھی ڈیلیٹ ہوئی تھی، ابھی غائب ہوئی تھی، وہ واپس آ جائے گی۔ تو اس پر کرتا ہوں کلک۔ جیسے ہی میں نے کلک کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ویڈیو آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی نیچے آپ کو ایک اسکرین کا آپشن نظر آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو میں اس پر کرتا ہوں کلک۔ اس پر جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر آپ کو نظر آ جاتا ہے کیپچر اینڈ سیو۔ یہ جو سکرین ہے، یہ جو بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر میں اس پر کلک کروں گا اس کی اسکرین شاٹ بن کر میری گیلری میں چلی جائے گی۔ تو یہاں پر میں کرتا ہوں کلک۔ جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا ہے یہ گیلری میں سیو ہو چکی ہے، آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس پر کلک کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر کلک کرتے ہیں تو اس کی تصویر بننے کے بعد یہاں پر ایک اور ایڈ ہو جائے گی۔ یہاں پر پہلے سے یہ ویڈیو ایڈ ہے اور اس کے بعد اس کی تصویر بن کر یہاں پر ایڈ ہوگی۔ اور اگر آپ اس جگہ پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، آخر میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس جگہ پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ تصویر ایڈ ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کو کرتا ہوں سلیکٹ۔ اگر آپ کسی پروجیکٹ کو، کسی ویڈیو کو، آڈیو کو یا کسی بھی چیز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کیجئے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو بالٹی کا نشان نظر آتا ہے، آپ اس پر کلک کر دیجئے۔ تو یہاں پر ہم آخری چیز پڑھ لیتے ہیں، اس پر کرتا ہوں کلک۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو آخر میں کیپچر اینڈ ایڈ ایز لیئر یہ لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں جس طرح یہ آپ کو ایک پوری لیئر نظر آ رہی ہے، اسی طرح کی ایک لیئر مزید نیچے ایڈ ہو جائے گی۔ پہلے یہاں پر ایڈ ہوئی تھی جب ہم درمیان میں کلک کیا تھا جب ہم نے، تو اب اگر ہم اس پر کلک کریں گے تو نیچے آ جائے گی۔ تو اس پر میں نے کلک کیا ہے۔
تو اس پر جیسے ہی میں نے کلک کیا نیچے یہ ایڈ ہو چکی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی نیچے آپ کو ایک سیٹنگ کا آپشن مل جاتا ہے۔ اگر آپ سیٹنگ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کچھ سیٹنگز ہیں، ہم ان کو بعد میں دیکھیں گے جب ویڈیو کو باقاعدہ طور پر ایڈٹ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس آپشن پر کلک کرتے ہیں تو یہ ساری لیئر آپ کو نیچے نظر آ جاتی ہیں جتنی آپ نے لیئرز ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ہم بعد میں جا کر پڑھیں گے، بعد میں جا کر دیکھیں گے، کیونکہ ابھی تک ہم نے زیادہ لیئر ایڈ نہیں کی۔ جب ہم زیادہ لیئر ایڈ کریں گے تو اسی وقت میں آپ کو یہ چیز دکھا دوں گا۔ تو آج کے اس سبق نمبر 1 میں ہم نے کچھ ٹولز پڑھے ہیں، سبق نمبر 2 میں ہم باقی تمام ٹولز پڑھیں گے جو اس وقت بچ چکے ہیں، اور سبق نمبر 3 سے ہم ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے کا طریقہ جانیں گے۔ پہلے 2 سبق ہمارے بنیادی اور بیسک ہوں گے جس میں ہم ٹولز پڑھیں گے کہ کون سا ٹول کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تب تک کے لیے انتظار کیجئے، ڈیلی کا لیسن ڈیلی کیجئے اور خوب پریکٹس کیجئے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔